اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سوال جو ان لوگوں کی طرف سے آئے تھے جو میرے بلاگز پڑھتے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو ہم لے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکرمنیشن پہ بات کی تھی۔ اس ہفتے جو سوال ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لرننگ کی پروپینسٹی کو امپروو کیسے کیا جائے۔ پروپینسٹی آپ جانتے ہیں کہ ایک اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس کو پروپینسٹی کہا جاتا ہے، جو ہمارا رجحان ہے، یوں کہہ لیجیے سادہ لفظوں میں، کہ اس کو ہم پروپینسٹی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ لرننگ کیسا کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ہونی چاہیے، کانسٹنٹلی لرن کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا کریں اس کے لیے؟ پروپینسٹی آف لرننگ یا لرننگ ہاؤ ٹو امپروو کہہ لیجیے آپ، چلیے ہاؤ ٹو امپروو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اکٹھی ہی ہوتی ہے، لرننگ آئسولیشن میں تو نہیں ہوتی، چونکہ جہاں جہاں جب بھی کوئی لرننگ ہوگی اس کا ہم پہ کوئی امپیکٹ ہوگا، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم پہ، ہماری ذات پہ، ہمارے کام پہ، ہمارے بیہیویئر پہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ لرننگ نہیں ہے۔ یعنی یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ہر علم جس کا، یا ایسا ہر نالج، یا ایسی ہر انفارمیشن جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ وہ برسوں پہلے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا انگریزوں کے زمانے میں، پارٹیشن سے بھی پہلے، کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تو وہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہر وہ لرننگ جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، وہ لرننگ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ جو بھی ہے آپ اس کو جو بھی نام دے دیجیے۔ اینی وے، سو کیسے اس کو بہتر کیا جائے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے کیوں ہے ایسا کہ ہمارے ہاں لرننگ کا معاملہ ذرا کمزور ہے، یعنی ہم کیوں اس طرح سے، ہماری خواہش نہیں ہے میجورٹی کی کہ کچھ سیکھ لے۔ تو یہ کامن ایلیمنٹ ہے نا، یعنی میں ہر کارپوریٹ میں دیکھتا ہوں، ورک پلیس میں یہ لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں، ہر سینئر کا یہ پسندیدہ ٹاپک ہے، اور دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اب نئی جو جنریشن ہیں ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یار یہ عجیب ہی لوگ ہیں، یہ کچھ سیکھنے پہ راضی نہیں، ہم تو یوں کرتے تھے، ہم تو فلاں کرتے تھے۔ اب یعنی یہ بھی ایلیمنٹ آ گیا، کمپیریزن بھی آ گیا ہے کہ جی ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ لیتے تھے، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ کچھ سیکھنے پہ راضی ہی نہیں ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کچھ سیکھنا، تو وغیرہ وغیرہ اس قسم کی کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ میرا خیال میں ان آل آنیسٹی اٹ آل اسٹارٹس فرام اوور بیسکس، جو ہماری جو اسکول کی زندگی ہے وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو اسکولز میں پڑھتے ہیں، ایک بڑا نمبر ہے جو مدرسوں میں پڑھتا ہے، مدرسہ اسکولز بھی ہیں، اور مدرسے وہ بھی ہیں جو پیورلی مدرسے ہیں، یعنی وہ اردو تو پڑھا دیتے ہیں، 2-4 شد بیسک سبجیکٹ بھی کچھ کروا دیتے ہیں، لیکن ان کا اصل فوکس باقی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم ہے، اور وہ اس پہ لے کے چلتے ہیں ساری، جب تک بھی ان کا ایک 15-20 سال کا ان کا بھی ایک پروگرام ہے، 15-20 سال کا پروگرام جو ہے وہ ادھر کا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیے تو اب 14 ایئرز آف ایجوکیشن تو کم از کم چاہیے گریجویشن کے لیے، اور آج کل جس طرح سے چلتا ہے کہ ایک پری نرسری ہے تو ایک نرسری ہے، تو پھر اس کے بعد پھر پریپ ہے، اور اس کے بعد بیچارہ کہیں کلاس 1 میں پہنچتا ہے، تو 14+3 17 ایئرز میں گریجویشن ممکن ہے، اور اس کے بعد 2 سال آپ ماسٹرز کے بھی لگا لیجئے، جس کو آپ ایم فل کہہ دیتے ہیں تسلی کے لیے، تو یہ 19 سال کا معاملہ ہے ایجوکیشن کا۔ ایک آدھ سال اوپر نیچے سیشنز ڈیلے ہونے ہوانے میں گزر جاتا ہے، سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 20 ایئرز۔ تو 20 سال کا جو ہمارا پروسیس ہے لرننگ کا، یہ سارا ایسکیوڈ ہے، یعنی ہماری ساری فوکس الٹا پلٹا ہے، ہم رٹے لگوا رہے ہیں، ہم لوگوں کو گھول گھول کے پلا رہے ہیں، ہم ان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں جو پرپز لیس ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہے۔ پڑھانے والے بھی اتنے ہی بور ہیں اس سے جتنے پڑھنے والے بور ہیں، نہ انہیں دلچسپی ہے پڑھانے سے، نہ پڑھنے والوں کو دلچسپی ہے پڑھنے سے۔ تو ہمارا جو سیکھنے کا جو ہم میں پیدا ہونا چاہیے بچپن سے، وہیں سے شروع ہوگا نا۔ یعنی جب بچہ جب کسی سیکھنے کی سٹیج پہ آئے گا
3 سال 4 سال کی ایج سے سیکھتا تو وہ ہمیشہ سے پہلے دن سے سیکھتا ہے، لیکن فارمل لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، جب اس پہ آتا ہے تو جتنے اس کو آپ ایسا ماحول دیں گے جس میں اس کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا تو اس کا سیکھنے کی خواہش بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ساری عمر اس کے پیچھے چلتا جائے گا۔ لیکن ان آل دوز فارمیٹیو ایئرز ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کے سیکھنے کی خواہش کو کسی نہ کسی طرح کل کر دیں، اس کو تو ہم فوت کر دیں اور اسے ہم الا بلا اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر لیں، اور اسی الا بلا پہ ہم اس کے ایگزام لے کے اس کو آگے پاس کیے چلے جاتے ہیں، اس کو آگے بھیجے جاتے ہیں، اور اس کو ہم یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، علم حاصل کرنا بیکار ہے، ڈگری چاہیے، اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ رٹا لگا لیں اگر آپ لگا سکتے ہیں، محنتی ہیں، اگر آپ ذرا کچھ اور آپ کے پاس ذرائع ہیں تو آپ کو 2 نمبری کر لیں، آپ کوئی لیکڈ پیپر خرید لیں، آپ سفارش کروا لیں، جو بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی ادر دین پڑھائی کے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ڈگری چاہیے۔ اینڈ ونس یو ہیو دیٹ پیپر، تو اس کے بعد کس نے پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا ہوا تھا، کیا پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، کیونکہ ویسے بھی جو کچھ ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں اس کی ورک پلیس میں کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ زیرو اس کی اپلیکیشن ہے۔ جب آپ ورک پلیس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے کیا پڑھ کے آپ آئے ہیں۔ ہاں، جو یونیورسٹی لیول پہ ہے، کچھ جو سو کالڈ ہماری جو پروفیشنل ڈگریز ہیں ان کی اپلیکیشن ہے، ان کی یقیناً ہے، ان کی، وہ فارمیسی ہو، وہ میڈیسن ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ اور کسی فیلڈ کی ہو، ان کی بہرحال اپلیکیشن ہے۔ لیکن یہ اسکول کالج ٹائپ ہے، اس حد تک تو یہ سب کی سب انفارمیشن از اپیرنٹلی پرپز لیس، یعنی یہ وہ بیس بھی نہیں بناتی کہ جس کے بیسس پہ آپ جا کے ایک اچھی پروفیشنل ڈگری کر سکیں۔ اینی وے، تو ہمارا پہلا تو المیہ یہ ہے کہ ہماری جو سیکھنے کی خواہش ہے وہ شروع میں ہی مار دی جاتی ہے، اور وہ چونکہ مر گئی تو بس پھر مر گئی، اس کے بعد اس کو ریوائیو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو سمہاؤ بچ جاتے ہیں اس سے، یا سمہاؤ ان کو کوئی مل جاتا ہے جو اس کو زندہ رکھتا ہے اس خواہش کو، ان کو اچھے ٹیچرز کچھ مل جاتے ہیں یا اچھا ماحول کچھ مل جاتا ہے۔ تو پہلا تو پرابلم یہ ہے ہمارا، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی اس بات کو آپس میں ریلیٹ نہیں کر پائے کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہیومن نیچر ہے، وہ جو WIAFM کی ہم بات کرتے ہیں کہ واٹس ان اٹ فار می، کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ تو اگر کچھ نہیں مل رہا تو وائی شوڈ آئی ڈو اٹ ایکچولی۔ یہ ایک بالکل علم لا حاصل تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ جی بس ٹھیک ہے آپ کر لیں نا، بس آپ کو کیا اس سے مسئلہ ہے کہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، بس جسٹ فار دی سیک آف گیٹنگ نالج یو شوڈ گیٹ نالج، نو بڈی از انٹرسٹڈ۔ وی ہیو ٹو ریلیٹ، ہمیں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو جوڑ کے بتائیں اور دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اوروں کو بھی دکھائیں کہ اس علم سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو دوسری بات ہے کہ ہم نہیں کر پائے، آج بھی نہیں کر پائے، یعنی ہم اسے جاب سے جوڑتے ہیں کہ یار ڈگری لے لو نوکری مل جائے گی، تو ڈگری کا نوکری سے بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ ڈگریاں لے کے مارے پھر رہے ہیں۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ملک میں کہ جس میں یہ طے پائے کہ جتنے لوگ کوالیفائی کریں گے ان کے لیے somebody is really thinking کہ ان کے لیے جابس کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ یعنی اگر فارمیسی کے اسٹوڈنٹ اچانک 6 گنا بڑھ گئے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ کے میڈیکل کالج ملا کے اگر ڈاکٹروں کی آؤٹ پٹ 10 گنا بڑھ گئی ہے، تو کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ 10 گنا زیادہ ڈاکٹرز کو کہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، یا فارماسسٹ کو کہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا، یا انجینئرز کو کہاں کیا جائے گا، یا اور MBA، گلی گلی MBA ہو رہے ہیں، تو MBA کرنے کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو کوئی جگہ ملے گی نہیں ملے گی، nobody is planning for that۔ اور اب on top of that there are a lot of degrees جن کا بالکل ہی ہوا میں ہیں، جن کا کسی کو نہیں پتہ کہ وہ ڈگری کرنے کے بعد، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ HEC اپروو کیسے کرتی ہے۔ جیسے آج کل ایک ڈگری سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے جو کروا رہے ہیں، BS کروا رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں۔ اب یہ کہاں سے آئی ہے ڈگری، کس نے اپروو کی ہے، اس کا کیا پرپز ہے، اس کے بعد ان کو کیا ملے گا، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ڈگری شروع ہو گئی ہے، 4 سال وہ پیسے بھی لے لیں گے، کئی لاکھ روپے، کاغذ بھی تھما دیں گے آپ کو۔ اینی وے، تو اس قسم کی ہمارے ہاں یہ مسائل ہے۔ ایجوکیشن یا نالج اور آؤٹ کم یہ ان ریلیٹڈ چل رہے ہیں، دونوں آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں بن پا رہا۔ یہ 2 بنیادی المیے ہیں ہمارے، باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن کیا کریں، ورک پلیس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، ہم زندگی پہ ایز سچ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں جو پہلا کرنا چاہیے نمبر 1 پہ، وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا مجھے اپنے کام میں ایکسل کرنے کی خواہش ہے یا نہیں ہے۔
اب میں یعنی انٹرنل فیکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کے فیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اگر میں ہوں تو مجھے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جو کام میں کرتا ہوں اس میں مجھے یہ آنیسٹلی بیٹھ کے اپنا ریویو کرنا چاہیے، میں چاہتا ہوں اس میں ایکسلنس اچیو کرنا، میں چاہتا ہوں میں بڑا ماہر ہو جاؤں، بڑا قابل ہو جاؤں اس جاب میں، اس کام میں، اور جب میں ہو جاؤں گا تو یقیناً میں یہ بھی خواہش رکھوں گا کہ میری ترقی بھی ہو۔ تو کیا میں یہ چاہتا ہوں؟ میری یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش کتنی اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ یہ خواہش میرے خیال میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دی ارج ٹو لرننگ۔ جو سیکھنے کی خواہش ہے وہ ایکسل کرنے کی خواہش کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر سیکھنے کی خواہش اگر ایکسل کرنے کی خواہش زیادہ ہے تو سیکھنے کی خواہش آٹومیٹیکلی یہاں آ جائے گی، اور اگر ایکسل کرنے کی خواہش یہاں پہ ہے تو سیکھنے کی خواہش یہاں نہیں رہ سکتی، وہ بھی یہیں پہ آ جائے گی۔ یہ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہے تو پہلے تو اپنا ریویو چاہیے کہ کیا میں ایکسل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں طریقہ ڈھونڈ لوں گا کوئی نہ کوئی سیکھنے کا، اور پھر میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں میری لرننگ رکے گی نہیں، چونکہ اب مجھے ایک انٹرنل میری ڈرائیو ہے جو مجھے فورس کرتی ہے، مجھے ڈرائیو کرتی ہے کہ میں سیکھوں اور سیکھوں اور سیکھوں۔ اور کیا ہے، میں لوگوں سے پوچھوں، میں کتابیں پڑھوں، میں کچھ بھی کروں، میں کوئی کورس کروں، میں ٹریننگ لوں، واٹ ایور، لیکن میں کچھ نہ کچھ سیکھوں۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے جائزہ لینے والی، چونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ کیسے بڑھائیں امپروومنٹ، یعنی اپنے اندر بھی اوروں کے اندر بھی، لیکن اپنے اندر تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی موٹیویشن ہے اس کا میں ٹریننگ کورسز میں نے خود بھی اٹینڈ کیے ہیں اوور دی کورس آف مائی ورک لائف، اور کچھ ادھک میں نے کنڈکٹ بھی کیے ہیں بہرحال، اور جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ٹریننگ کورس کا مقصد صرف سکھانا ہوتا ہے، اور یعنی سکھانا بھی وہ ہے جو اپنا کانٹینٹ بنا کے لائیں، یعنی جو سلائیڈز وہ تیار کر لائے ہیں وہ ان کا فرض ہے کہ ان کو پڑھا کے جائیں۔ اب وہ پڑھانے والے بھی بہت سارے کیسز میں ان کا کوئی ورکنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے کبھی کسی کارپوریٹ میں کام نہیں کیا ہوتا، ان کا کوئی اپنا ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا سوائے ٹریننگ کے، اور اس لیے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کارپوریٹ میں کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ کن چیزوں کی ٹرولی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو کمیونیکیشن پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھا کے جاؤں گا آپ کو، اور میں آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن پڑھانے آیا ہوں، کانفلکٹ مینجمنٹ، تو میں پڑھا کے جاؤں گا آپ کو، اور وہ جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ جہاں سے انہوں نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ اکٹھی کر کے لے آتے ہیں، ایک کانٹینٹ بنا کے اس کانٹینٹ کو وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں، اور وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا اس شخص کی پریکٹیکل ورکنگ سے۔ ٹھیک ہے، کیس سٹڈیز ایک ایسا طریقہ ہے جس سے بیسکلی یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیس سٹڈیز پاکستان بیسڈ نہیں ہیں۔ پاکستان میں تو کیس سٹڈیز ریئرلی لکھی جاتی ہیں، اور بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشن بھی ہمارے ہاں فوٹو کاپی ہی پڑھائی جاتی ہے جو امریکہ کی کیس سٹڈی ہے اس کی، اس لیے کہ وہ بھی اس مشقت میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ لوکل کیس سٹڈیز لکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کیسز نہیں ہیں، پلنٹی آف کیسز، بڑی بڑی چیزیں ہیں جن پہ کیس سٹڈیز یہاں پہ لکھی جانی چاہیے، یعنی مارکیٹس میں کئی ایسے فنومینا ہو چکے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان پہ ریسرچ کر کے تھوڑی سی اور ان کو ایز اے کیس سٹڈی لکھا جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو ہم انہی پہ اس لیے کہ وہ آسان طریقہ ہے، آپ یو پے اے فیو ڈالرز اینڈ یو بائی اے فیو کیس سٹڈیز۔ بہت سارے کیسز میں وہ بھی نہیں کرتے، بس وی جسٹ گیٹ اے فوٹو کاپی، اور اس کو ہم ڈال کے تو اپنا کانٹینٹ میں شامل کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے آپ کو کانسیپٹ بھی بتا دیا، اس کی اپلیکیشن بھی بتا دی۔ اب وہ کانسیپٹ بھی ایلین ہے اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ایلین ہے انفارچونیٹلی۔ سو دوسرا ایشو یہ ہے جو چل رہا ہے، اس کا حل یہ ہے، یعنی پہلے کا حل یہ ہے کہ پہلی بات میں نے کی تھی کہ اپنی جو خواہش ہے ایکسل کرنے کی اس کو گیج کریں، اور وہ جتنی وہ اچھی ہوگی اتنے آپ کے لرننگ اچھی ہوگی۔ تو اگر آپ لرننگ اچھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی نہ کریں، اپنی ایکسل کرنے کی خواہش کو بہتر کریں، تو وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی لرننگ کی خواہش۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کہیں سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کو ریلیٹ کریں پروگریس سے، ورکنگ سے، ورک لائف سے، ورک پلیس سے، تاکہ اس کی اپلیکیشن سمجھ آ جائے، تو پھر وہ ٹریننگ واقعی دل میں دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کا وہ فائدہ ہوگا جس سے لوگ واقعی کچھ نہ کچھ گین کر سکیں گے۔ اور جب آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہاں اور بھی ایسی ہونی چاہیے،
اور اگر ایسا نہیں ہے اور صرف زبانی گفتگو ہے تو پھر وہ ظاہر ہے بیٹھتے ہیں کہ وہ کہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں سارا دن، چائے وائے پی لیں گے، کچھ گفتگو سن لیں گے، کچھ کر لیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملے گا تو کچھ نہیں، یہ پہلے سے طے ہے ایک طرح سے، یہ دی ڈائی از کاسٹ سمہاؤ. سو دوسری سجیشن یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن میں اور نالج میں ڈفرینشیٹ کر لیجئے. دیکھیے انفارمیشن اطلاع ہے. اطلاع یہ ہے کہ جناب آج اسپین میں لاپاما میں والکینو ایرپٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس نے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اتنے 100 گھر رپیٹ میں آ گئے ہیں اور وہ جا کے اٹلانٹک میں اس نے جا کے مستقل وہ پورن ہو رہا ہے اور وہاں سے ٹاکسک گیسز نکل رہی ہیں. یہ سب انفارمیشن، یہ نالج نہیں ہے. دیکھیے نالج علم ہے، نالج وہ ہے جو کہیں اپلائی ہوتا ہے. انفارمیشن وہ ہے جو صرف انفارمیشن ہے اور اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. سو لہٰذا انفارمیشن میں اور نالج میں ڈفرینشیٹ کیجیے. انفارمیشن حاصل کرنا یا اس پہ غور کرنا یا اس کو پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ون شوڈ بی انفارمڈ بٹ ون شوڈ آلسو بی ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ ہونے کے لیے انفارمیشن کام نہیں آتی، صرف نالج چاہیے اس کے لیے. سو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گرے ایریا اب چل رہا ہے، دنیا بھر میں چل رہا ہے. وی آر فیسنگ این انفارمیشن اوور لوڈ. یعنی وہ اتنے ہم پہ حملے ہیں انفارمیشن کے. نیوز سائٹس ہیں، نیوز چینلز ہیں، 24 گھنٹے نیوز فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نیوز لاتے ہیں، وہی رپیٹ کیے چلے جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں وہ 24 مرتبہ نیوز وہی خبر رپیٹ ہو جاتی ہے. بعضوں کا اگلے 2-3 دن بھی رپیٹ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سے وہ مستقل یعنی ریپیٹیشن کا شکار ہیں. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے انفارمیشن سے، آپ کو جب چاہیے جو مرضی انفارمیشن نکال لیجئے اس میں سے. لیکن نالج بھی بھرا پڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نالج نہیں ہے. نالج بھی اویلیبل ہے، کتابوں میں بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، بہت سی سائٹس پہ بھی ہے. بٹ اف وی آر ناٹ شیور کہ انفارمیشن کون سی ہے اور نالج کون سا ہے تو ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے. یعنی ہمارے پاس ہر کسی کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ورکنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے نالج گین کرنے کے لیے، اور وہ اگر ہم انفارمیشن گین کرنے پہ لگا دیتے ہیں، یعنی جتنے گھنٹے فیس بک ہوتا ہے اور انسٹاگرام ہوتا ہے اور ٹویٹر ہوتا ہے، یہ ساری انفارمیشن، اس میں نالج نام کی کوئی چیز نہیں، زیرو بیسکلی. اب اس انفارمیشن کو آپ کئی گھنٹے لگا دیں تو باقی نالج کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں بچے گا پھر. سو انفارمیشن اور نالج میں ڈفرینشیٹ کیجئے، اور انفارمیشن ضرور اپنی قائم رکھیے ایک حد تک، لیکن اپنے ٹائم کو اس طرح سے استعمال کر لیجئے کہ آپ نالج بھی گین کریں. اور جب آپ نالج گین کریں گے تو اس کو پھر اپلائی بھی کریں گے، کیونکہ نالج اگر اپلائی نہیں ہو رہا تو بھی اس کا پرپز نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. سو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جس کو میں اب سم اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کیسے امپروو کیا جائے. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ چونکہ ہم بچپن سے اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، تو بڑے ہو کے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم میں سے ہر شخص کی بڑی خواہش ہوگی کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اور ایسا واقعی نہیں ہے. لوگوں میں یہ خواہش نہیں ہے. ان میں خواہش بلکہ نہ سیکھنے یا سیکھنے کے اگینسٹ ریزسٹنس زیادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کافی ہے نا یار، زندگی گزر جائے گی، اس سے کیا کرنا ہے کچھ سیکھ کے، بس ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے. تو وہ ہے معاملہ ہے، بالکل ہے، آئی ایگری ود دیٹ. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی اس پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے میں 3 سجیشن آپ کو پیش کر رہا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو، اور یہ چیز بیسکلی پرفارمنس ریویوز میں بھی آتی ہے، سامنے نظر آ جاتی ہے اس میں، یعنی اس کے علاوہ اس کے سینئرز بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، کہ ہر انڈیویجول کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنے اندر ایکسل کرنے کی خواہش کتنی. کیونکہ ایکسل کرنے کی خواہش اور سیکھنے کی خواہش ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، اور اگر ایک زیادہ ہوگی تو دوسری خود بخود زیادہ ہو جائے گی، اور ایک کم ہوگی تو دوسری خود بخود کم ہو جائے گی. سو لہٰذا اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور لوگوں میں ایکسل کرنے کی خواہش کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہیے رادر دین سیکھنے پہ زور ڈالنے کے. یو سی دا ڈفرنس. جب آپ لوگوں کو ایکسل کرنے پہ موٹیویٹ کریں گے یا اسٹیمولیٹ کریں گے یا انسٹیگیٹ کریں گے تو اس سے ان کو کچھ فائدہ نظر آئے گا اور وہ آٹومیٹیکلی سیکھنے کی طرف آ جائیں گے. لیکن اگر آپ صرف سیکھنے کی بات کریں گے تو یہ شاید اس طرح سے کامیاب نہیں ہوگا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
کہ جو بھی سکھانے کے معاملات ہیں، جو عمل ہیں، جو طریقہ کار ہیں، جو کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں ٹریننگز پہ اور لرننگ پہ، اس کے کانٹینٹ کو جو ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا اور آئسولیشن میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے وچ مے بی ہائپوتھیٹیکل، مے بی ایلین کمنگ فرام اے ڈفرینٹ کلچر، تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا اور لرننگ نہیں ہو پائے گی. تو آپ کی ساری انویسٹمنٹ، ٹائم کی، پیسوں کی، واٹ ایور محنت، وہ سب بہت حد تک ویسٹ ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے. آئی کین سے اٹ آن گڈ اتھارٹی کہ بے شمار جگہوں پہ وہ ویسٹ ہو رہی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ بیسکلی جو کچھ آپ کوشش کر رہے ہیں سکھانے کی، اس کو ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ اور ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ کی بہتری کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے. اور تیسری سے آخری سجیشن یہ ہے کہ جو انفارمیشن اور نالج ہے اس کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے کہ انفارمیشن از ناٹ انف. اٹ جسٹ کیپس یو انفارمڈ. آپ کہیں بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہاں مجھے بھی پتہ ہے کرکٹ کا میچ ہوا تھا، کیا ہوا اس میں. لیکن اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تو نوبڈی از گوئنگ ٹو ریئلی ٹیک اٹ اگینسٹ یو کہ اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سپر لیگ ہو رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑا کسی. بے شمار لوگ ہیں جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کرکٹ سے، ان کو کسی اور گیم سے دلچسپی ہوگی جو اس کی خبریں رکھتے ہوں گے. کسی سے بھی نہیں ہوگی، ان کو کسی پالیٹکس سے دلچسپی ہوگی، وہ اس میں خبریں رکھتے ہوں گے. تو وہ انفارمیشن اب رکھیں جو آپ کی دلچسپی ہے، ضرور رکھیے. ساری دنیا کی انفارمیشن رکھنا آپ کی کوئی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری نہیں ہے، مت رکھیے. لیکن نالج کو الگ رکھیے اور اپنا ٹائم کی ڈویژن اس طرح سے کیجیے کہ آپ نالج کے لیے ٹائم ضرور رکھیے. صرف انفارمیشن مت گین کرتے رہ جائیے، کیونکہ انفارمیشن وہ ہے جو انفارمیشن کے پوائنٹ پہ ختم ہو جاتی. اٹ ہیز نو اپلیکیشن. جبکہ نالج وہ ہے جب آپ گین کرتے ہیں تو پھر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں فائدہ دیتا ہے. یہ 3 سجیشن میں پیش کر رہا ہوں. اگر ان 3 چیزوں کو ہم کانسٹنٹلی پروموٹ کریں آرگنائزیشنز میں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، وہ لوگ جو کہ آرگنائزیشنز کی ایسی پوزیشنز پہ ہیں جہاں وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہیڈ آف فنکشنز ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ہیں، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان 3 چیزوں کو لے کے ساتھ میں چلیں. تو اوور آل کمپنی کا کلچر لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.